قاری صاحب، جادو جنات کے اثرات ختم ہونے کے بعد ہم ایسا کیا عمل کریں، کیا چیز کریں جس سے جو اثرات ہیں جادو کے وہ دوبارہ نہ ہوں؟ تو ہمیں کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو عدنان بھائی، جادو جنات کا اثر ختم ہونے کے بعد جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی چیز اثر نہ کرے یا کچھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کنفرم کرنی پڑے گی کہ کیا جادو کا اثر ختم واقعی ہو گیا؟ بالکل، یہ بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات نا لوگ ایک چیز کی بڑی کمپلین کرتے ہیں، بار بار جادو، بار بار جادو، بار بار جادو کا ایشو ہے، بہت زیادہ آتا ہے۔ اور جتنے معالج ہیں، جو شعبدہ باز ہیں یا دوسرے تیسرے یا جن کو نہیں علم ان چیزوں کا، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو جادو کا توڑ کر دیا تھا لیکن وہ دوبارہ ہو گیا۔ اب ایسی کنڈیشن میں جو ہے نا وہ معاملات بڑے ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کیسے کور کرنا ہے، بالکل، کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش نہ آئیں یا دوبارہ مسئلہ نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کنفرم ہو جانا چاہیے کہ جادو ہم پر ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کی بھی ہم نے اس پر بھی ٹاپک کیا ہوا ہے، جادو پہلے اس چیز کو میک شور کرنا۔ ہاں، جادو ختم ہونے کی علامات، جی، وہ اس پر بھی میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جادو ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں پڑھائی کے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے۔ جو ہم سمپل بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ لیں حفاظت رہے گی، محفوظ رہیں گے آپ سارے معاملات سے، اچھا وہ کر لیا، حفاظتی پڑھائی پڑھیں گے آپ محفوظ ہیں۔ اگر جادو کا اثر پہلے ہے بندے کے اندر، مکمل ختم نہیں ہوا اور وہ پڑھائی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر کچھ کنڈیشن جادوئی یا جناتی یا کوئی اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے تو وہ نئے سرے سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے موجود جو ہے، وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں پڑھائی بھی کرتا ہوں، حفاظتی پڑھائی بھی کرتا ہوں، جادو میرے اوپر پھر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پاسبل نہیں ہے، ماننے میں بات نہیں آتی، کیونکہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں، جو انہوں نے پڑھائی ذکر کی، میں نے کہا اس کے بعد جادو کا مسئلہ ہو جائے سمجھ نہیں آتا۔ وہ دوبارہ نہیں ہوا، پہلے والے کا ہی اثر جو ہے، پہلے والے کا اثر تھا۔ اچھا جی، ایک تو یہ اگر پہلے والا جادو ختم ہو گیا، پھر حفاظتی پڑھائی سمپل کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہیں، ان کو پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پانی پر دم کریں، تیل پر دم کریں۔ ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 7 مرتبہ کر لیں۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 3 بار کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جادوگروں کا جادو نہیں چلتا۔ آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیشہ کریں، کیسے کریں؟ میں نے کہا بھائی آپ روز گھر کا دروازہ لاک کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ساری چیزوں کو یہ بات آپ کنفرم کرتے ہو کہ لاک ہو گیا ہے، باہر والا ڈور بھی، اندر بھی فلاں چیز بھی لاک ہو گئی ہے، گاڑی بھی گراج میں لگ گئی ہے، وہ بھی لاک ہے۔ ساری چیزوں کو بار بار چیک کرتے ہو، بار بار محفوظ کرنے کے لیے اس پر کرتے ہو، تو خود کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں کر سکتے روز؟ نماز کے بعد 5 منٹ نہیں لگتے یہ چیزیں کرنے میں بھائی، 5 منٹ 3 منٹ بھی نہیں لگتے۔ بالکل ایسے بندہ سکون کے ساتھ پڑھے، چلے 5 لگا لے، 10 لگا لیں یار، ٹھیک ہے۔ آپ صبح شام 10 منٹ نہیں اپنے آپ کو دے سکتے؟ کھانا کھانے میں ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، ساری چیزوں میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے پڑھائی کے لیے کوئی 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آرٹیفیشل علاج ہو، کرنا کچھ نہ پڑے، خود بخود قاری صاحب کوئی تعویذ دے دینا، تعویذ دے دے بس، وہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ بھائی تعویذ نہیں حفاظت کرتا، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے ہم نے کچھ ہاں، آپ جی وہ کر دیں، آپ کر دینا۔ اچھا بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہہ دینا اچھا انشاءاللہ کریں گے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں جی انشاءاللہ دعا کروں گا، میں بھول گیا، ورنہ میں الحمدللہ جس کے لیے کہوں میں بھولتا نہیں ہوں، جی، لیکن میں بھول گیا۔ اب اگلے دن اس نے کہا جی میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ میں بڑا حیران۔ اچھا، ایک لحاظ سے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میری بات کو رکھا ہے،
دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ میں اس لحاظ سے تھوڑا بھی ہوا کہ یار اس کو پرابلم کیا تھا. پرابلم تھا خوف کا. وہ خوف نکال رہا ہے تو معاملہ حل. تو بس اوقات مختلف لحاظ سے مختلف کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس سے یہ معاملات بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے پڑھائی آپ کو کرنی حفاظتی جی. اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہر چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور سمجھائی ہے, پڑھنے کے بعد یہ نہ مائنڈ میں آئے اچھا یہ کر کے دیکھ لیتے وہ کر کے دیکھ لیتے اس سے ایسے ہو جاتا کر کے دیکھ لیتے. اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند. توکل کا لیول جو ہے وہ اللہ کو یہ چیز ہے کہ توکل آپ کا مضبوط ہو. بس بات ختم. توکل مضبوط ہے معاملہ حل ہو جائے تو معاملات حل ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ. توکل ہو, خوف نہ ہو, بار بار ریپیٹ کرنا نہ ہو, اور حفاظتی پڑھائی ہو. سمپل سی چیزیں اپنے اندر دیں, اللہ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ.